اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب ہم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھیں تو پہلا نام کون سا آتا ہے؟ باقی صفاتی نام بعد میں، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے۔ ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل نہیں، ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی؟ بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے،
ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوطور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے، اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اگر کوئی اور نام اس میں اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے۔ اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ ابھی ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں اعظم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک تجربہ کی عرض کرتا چلوں۔ بعض بزرگوں کا معمول اس ساجد نے پڑھا اور پھر اس کو اپنا کے دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح صدر نہ ہو رہا ہو نا، یعنی وہ پڑھتا ہو بھول جاتا ہو، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہو، علم کے ساتھ منافقت نہ پیدا ہو رہی ہو۔ کئی تو علماء ہوتے ہیں نا بیچارے، محنت تو کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لانو نے ایک مرتبہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود لانو نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزاری، قل رب زدنی علما، اسی آیت کو پوری رات گزارتے رہے۔ تو یہ عمل ان کا تھا، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا کہ اگر طالب علم کبھی رات کو تہجد پڑھے اور اس سے آگے پیچھے کی چند آیتیں آتی ہوں کہ مسنون کی رات ہو سکے نماز کے اندر، اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے جتنا طبیعت چاہے، تعداد کا تعین نہیں، جتنا طبیعت چاہے، تو اگر وہ اس طرح چند دن تہجد میں اس آیت کا بار بار ورد کرے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کو شرح صدر عطا فرما دے، علم کو یہ سینہ کھل جائے۔ اور ایک عمل اور بھی ہے، کسی بزرگ نے اس عاجز کو اس کی اجازت دی تھی، اور آج آپ لوگوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں اس عمل کی۔ فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، ہم کون سا دم درود والے ہیں؟ دو عمل، ایک عمل تو یہ کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو، جو آج کل اکثر بچے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خود یا ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر ان کے سینے پہ پھونک دیا کریں۔ اگر بڑے ہوں، سمجھدار ہوں، تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پیپر دینے بیٹھیں، پڑھنے بیٹھیں، لیکچر سننے بیٹھیں، استاد کا درس سننے بیٹھیں، تو یہ سورت پڑھ کے سینے پہ پھونک دیں۔ جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو کبھی فرما دے۔ اس عاجز نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آزمایا، ہزاروں دوستوں پر آزمایا۔ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل کسی محفل میں سنا اور اس نے باقاعدہ کرنا شروع کر دیا، اگلے سال پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا۔ کسی محفل میں اس عاجز نے اسی طرح بتایا کہ بھائی پڑھا کریں، تو ایک بچی نے خط لکھ کر اپنے حالات بتائے، کہنے لگی کہ میں تو بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں، آپ کا یہ عمل میں نے ایک محفل میں سنا، اس کو عمل کرنا شروع کر دیا، مس کبھی نہیں کیا۔ کہنے لگی میں نے امتحان دیا، الحمدللہ کا میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہوں۔ تو دنیا کی تعلیم میں لوگ فائدہ پا گئے، تو دین کی تعلیم میں تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اس لیے حفظ بچہ نہ کر رہا ہو، آگے چل نہ رہا ہو، حفظ پکا نہ ہوتا ہو، زیادہ غلطیاں آتی ہوں، تو سب کے لیے یہ مجرب عمل، جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، درمیان میں الم نشرح لک صدرک کی صورت پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں، اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دے۔